میں اس ملک کا شہری ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے نہیں بھاگوں گا۔ آج بھی مجھے تھریٹ کالیں دی گئیں کہ آپ نے جمعے کو نہیں پڑھانا۔ میں نے کہا احسان لئی ظہیر کا بیٹا ہوں، سینے پہ گولی کو کھا سکتا ہوں، لیکن منبر رسول اللہ سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میں ISI سے، میں MI سے، میں ID سے، میں نڈا سے، میں ملک کے حساس اداروں سے اس بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کو اس بات کا علم ہے توہین کرنے والا اور ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کے خانوادے کی احانت کرنے والا اور ہے، اور ہم نے اس کے پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جائے تو ہم کبھی اس کے بارے کے اندر کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ اور میں یہاں تک یہ بات کہتا ہوں، اگر میں نے نعوذ باللہ من ذالک سیدنا حیدر کرار کی شان قدس کے اندر کسی قسم کی گستاخی کی ہو تو میں خود اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، صاف کہو ہم تم کو گوارا نہیں کرتے، ہم تم کو برداشت نہیں کرتے، لیکن تم میرے اوپر توہین صحابہ کا الزام نہیں لگا سکتے، تم میرے اوپر توہین اہل بیت کا الزام نہیں لگا سکتے۔ میں حساس اداروں سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، جس نے سیدنا حیدر کی شان قدس کے اندر گستاخی کی ناپاک جسارت کی ہے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے کیمرے کردار تک پہنچایا جائے، اور وہ لوگ جو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، وہ لوگ جو میری تصویروں کو لگا رہے ہیں، وہ لوگ جو میرے بارے میں تبرہ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو میری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، میں آپ کے توسط سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی قانون کے کٹہرے کے اندر پہنچا دیا جائے اور ان کے خلاف بھی مضبوطی کے ساتھ مقدمے کو قائم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ مجھے یہ بات بتلائیے حکام بالا تک آپ یہ مطالبہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے؟ زندگی میں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سائے کے اندر گزاری ہے، یہ کس طرح کی بات ہے؟ 35 برس سے منبر رسول کے اوپر موجود ہوں، 35 برس سے قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کو بلند کر رہا ہوں، اور میرے پورے لٹریچر کے اندر، میری پوری تقاریر کے اندر کوئی ایک جملہ بھی توہین صحابہ یا توہین اہل بیت کا دکھلا دیا جائے، ساری زندگی منبر رسول کے اوپر نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن اگر تم سمجھتے ہو جھوٹے پروپیگنڈے کے زور پر اور قاتلانہ حملے کی دھمکیوں کے طور پر اور مجھ کو شہید کرنا اور ہشام الہی ظہیر کو شہید کرنے کی پلاننگ کے زور کے اوپر میری آواز کو حرمت صحابہ کے لیے دبا دیا جائے گا، اللہ کی قسم ہے صدیق کی صداقت کا جھنڈا اٹھاتا رہوں گا، فاروق کی عدالت کا نعرہ لگاتا رہوں گا، ذوالنورین کی صحابت کا ترانہ گاتا رہوں گا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجاتا رہوں گا، امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوڑا لہراتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی کوئی آواز خوف و دباؤ کے ذریعے اور جبر کے ذریعے ہماری آوازوں کو دبا نہیں سکتی۔ بھائی ٹوپروں کو لے کر میرے خلاف جلوسوں کو نکالنے والوں، میں آج جمعۃ المبارک کے دن تک انتظامیہ کے رویوں کو دیکھ رہا تھا اور انتظامیہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے طرز عمل کو دیکھ رہا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس ملک کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امن و امان عزیز ہے، ہم اس ملک کے اندر فسادات کو پھیلانے کے مخالف ہیں، ہم اس ملک کے اندر الزام تراشیاں کرنے کے مخالف ہیں، ہم اس ملک کے اندر بلیم گیم کو عام کرنے کے مخالف ہیں، لیکن اگر بلیم گیم کو بند نہ کیا جائے تو پورے ملک کے اندر اجتماعات کو نکالا جائے گا، جلسوں کا انعقاد کیا جائے گا، ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا، اور ایسے عالم کے اندر اس بات کو واضح کر دیا جائے گا وہ لوگ جو صدیق کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ جو فاروق کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ جو ذوالنورین کو گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ جو امی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کے لگاموں کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، اور جو عظمت اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور جو عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں ان کو تم شہید کروانا چاہتے ہو۔ حضرات گرامی قدر، شہادت کا کوئی ڈر نہیں ہے، حضرت علامہ کو بھی شہید کیا گیا، اگر مجھے بھی شہید کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں
اس ملک کے اوپر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی دوسرے کا حق ہے۔ مجھے ملک کا امن و امان عزیز ہے، میں ملک کے اندر فساد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم ہماری تصویروں کو کالا کر سکتے ہو، کیا ہم تمہاری تصویروں کو کالا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تم کو گالیاں نہیں دے سکتے؟ کیا ہمیں زبان چلانی نہیں آتی؟ کیا ہمیں قلم سے لکھنا نہیں آتا؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے سیل کو تمہارے علاوہ متحرک نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سڑکوں کے اوپر نہیں آ سکتے؟ کیا ہم گونگے ہیں؟ کیا ہمارے ضمیروں پہ کفر ہے؟ کیا ہم بزدل ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سینے پہ گولیاں کھانا جانتے ہیں، آدائے دین کی طرف پشتوں کو لگنا نہیں جانتے۔ حکام بالا ان بے غیرت بے حمیت صحابہ کے دشمن اور اہل بیت اعظام کا نام لے کر علماء اہل سنت کی کردار کشی کرنے والوں کو لگام دو۔ اگر تم نے لگام نہ دی تو پھر ہم ملک کے امن و امان کی ضمانت کو نہیں دے سکتے۔ محرم الحرام کے مہینے کو ایک سازش کے تحت پچھلے برس بھی جو تھا اس کے اندر حلف شعر کو پیدا کیا گیا، انتشار کو پیدا کیا گیا، صدیق کو گالی دینے والا 5 ہوائی ٹکٹوں کے ساتھ اس ملک سے فرار ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، میں اہل بیت کا بھی نوکر ہوں، صحابہ کرام کا بھی نوکر ہوں۔ اگر میرے ضمیر کے اندر کوئی گرا ہوتی، ضمیر کے اندر کوئی الجھن ہوتی، تو آج میں حضرت علامہ شہید کے اس منبر کے اوپر موجود نہ ہوتا۔ میں تمہارے سامنے موجود ہوں، میں وہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی بڑائی کی بات نہیں کرتا لیکن حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، اور بلی نہیں جو کچھار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ حضرات گرامی قدر، میں اس سٹیج سے، پروکار سٹیج سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر توہین مرد کے قوانین کو حرکت دی جائے۔ جو لوگ ملک کے امن و امان کو تاراش کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ملک کے امن و امان کو پامال کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ملک کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی کو عام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، حضرات گرامی قدر ان کو لگام ڈالی جائے۔ اگر لگام نہ ڈالی گئی تو انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جلسے جلوسوں کا انعقاد کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، ان کے رہنماؤں کو اس بات کا علم تھا یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر بکواس ہے، یہ سراسر منافقت ہے، لیکن ان کے لیڈر بھی خاموشی کے ساتھ ان کی پشت پناہی کرتے رہے۔ کل جہانیہ کے اندر ایک بندے نے ریلی نکالنے کا اعلان کیا، قاری سیف اللہ عابد وہاں پر پہنچے، اس کو پکڑا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا تعلق لوکل تنظیم کے ساتھ تھا۔ ہماری خوبی کو دیکھیے، ہم ابھی بھی اپنے قتل کے منصوبوں کو بنانے والوں کا نام تشدد اس لیے نہیں کرتے کہ ملک کے اندر فسادات برپا نہ ہو، لیکن ان کی حلوہ سرائی کو دیکھیے، ان کی بے غیرتی کو دیکھیے، ان کی بے حمیتی کو دیکھیے۔ ایک تنظیم کے ساتھ تعلق ہے اور آج ریلی کے انعقاد کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ قاری سیف اللہ صاحب پہنچے، جس وقت پہنچے تو فوراً سے پہلے معافیاں مانگ کے اپنی جان کو چھڑوایا۔ آج سرگودا کے اندر ریلی اور احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم حکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، آذان الہی یا جس نے بھی سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امام موسیٰ کاظم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، اس کو پکڑا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، مقدمے کو چلایا جائے اور اس کو کیمرے کردار تک پہنچایا جائے، اور حضرات گرامی کے نفرت کے نصیروں کو بھی مضبوطی کے ساتھ ان کو بھی گرفت میں لیا جائے۔ اور انشاءاللہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن گستاخی کے جھوٹے الزام کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حب رسول کے گیت گاتے رہیں گے، تحفظ ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، حرمت صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے، حرمت اہل بیت کے ترانے گاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے رب کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی عملداری کی بات بھی کرتے رہیں گے۔